بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی آمین۔ جو کوئی تیرا بخت در پہ ہو گیا حاضر، جو کوئی تیرا بخت در پہ ہو گیا حاضر، تقدیر کو چمکا گیا بغداد والے مرشد، تقدیر کو چمکا گیا بغداد والے مرشد۔ جب بھی طرف کر کہہ دیا یا غوث المدد، جب بھی طرف کر کہہ دیا یا غوث المدد، امداد کو تو آ گیا بغداد والے مرشد۔ قطب الاقطاب غوث الاعظم محبوب سبحانی محید سیدنا عبد القادر جیلانی قدسہ سرات النورانی حسنی و حسینی سید اور مادرزاد ولی تھے۔ شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قطبیت کبریٰ اور ولایت عظیمہ کا مرتبہ عطا فرمایا، یہاں تک کہ تمام عالم کے فقہاء، علماء، طلباء اور فقراء کی توجہ آپ کی آستانہ مبارک کی طرف ہو گئی۔ حکمت و دانائی کے چشمے آپ کی زبان سے جاری ہو گئے اور عالم ملکوت سے عالم دنیا تک آپ کے کمال و جلال کا شاہراہ ہو گیا۔ آپ کی کرامات بے شمار ہیں، چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ ناظرین گرامی، خانقاہ میں ایک با پردہ عورت اپنے منی کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زوروں قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس عورت سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا، میرا شوہر اپنے لہتے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا، اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا ہے، میں اسے اس خانقاہ میں دم کروانے کے لیے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ بچے کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بری نظر پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ، آپ کا بچہ مرا ہوا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منی کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے۔ بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منی کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی عزوجل کا سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منا یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رہ گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی بچے کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ بچہ دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی ہستی کے ساتھ مدنی منی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ اس مدنی منی کا نام عبد القادر تھا اور آگے چل کر وہ غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہوئے اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومری علیہ رحمت اللہ علیہ تھے۔ بچپن کے چند کرامات اور ملاحظہ فرمائیے۔ غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ علیہ پیٹ میں ہی جواباً یرحمک اللہ کہتے۔
آپ رحمتullah علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کی والدہ مائدہ حضرت فاطمہ ام الخیر بیان فرماتی ہے کہ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت غوث اعظم رمضان میں دن بھر کبھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابر کے باعث 29 شعبان کو چاند کی رویت نہ ہو سکی۔ لوگ تردد میں تھے، لیکن اس مادرزاد ولی حضرت غوث اعظم نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ آپ کے پورے عہد ریاضت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے تھے، لیکن جو ہی رمضان شریف کا مبارک مہینہ آپ کا یہ معمول رہتا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہیں پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی۔ یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے آپ دن میں روزے سے رہتے تھے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ بھی دودھ پینے لگتے تھے۔ ابتدا ہی سے خالق کائنات اللہ رب العزت کی نوازشات سرکار غوث اعظم کی جانب متوجہ تھی، پھر کیوں کوئی آپ کے مرتبہ فلک کو چھو سکتا یا اس کا اندازہ کر سکے؟ چنانچہ سرکار غوث اعظم اپنے لڑکپن سے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی بھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ لہو لعب سے باز رہو، جسے سن کر میں رک جایا کرتا تھا اور اپنے گرد و پیش جو نظر ڈالتا تو مجھے کوئی آواز دینے والا نہ دکھائی دیتا، جس سے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش میں محبت میں چھپ جاتا۔ ناظرین گرامی، جس دن آپ رحمتullah علیہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمتullah علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی بنے۔ غوث اعظم رحمتullah علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا مہینہ آپ رحمتullah علیہ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 سپارے پڑھ کر سنا دیے۔ اس بزرگ نے کہا، بیٹے اور پڑھیے۔ فرمایا، بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ ناظرین گرامی، جب آپ رحمتullah علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا ہے۔ آپ رحمتullah علیہ مدرسہ میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بلا کیوں کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں تلوا تیرا۔